رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حسین 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 ہر وقت رٹ لگائے ہوئے تھے، کان پر جاتے ہیں یہ سنتے سنتے حسین 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 حسین۔ تو ہم اپنی آخرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا۔ ہم سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتمدار دیکھے گا۔ اور جو بھاگی نہر سے فوجیں تو سرور دیکھ کر بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ علامہ اعجاز ذہبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا اشعار پیش فرمائیں جو کہ مدحت معصومین میں آپ فرماتے ہیں۔ پر محمد و علی محمد صلی اللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے پڑھ چکے اور میرے بعد انشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار پیش کیے جائیں گے۔ میں انتہائی متشکر و ممنون ہوں خانوادہ کاظمی صاحب کے تمام خانوادے کا اور تقوی خانوادے کا کہ مجھے اس عبادت میں شامل رکھا۔ 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ اصغر نسلی بھائی اتنے اچھے اچھے اشعار پڑھے ڈاکٹر صاحب کہ حسینیت کا سخنور ہوں مجھ سے بات کرو، حسینیت کا سخنور ہوں مجھ سے بات کرو، حسینیت کا سخنور ہوں مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں مجھ سے بات کرو۔ حسینیت کا سخنور ہوں مجھ سے بات کرو، میں خود ہی اپنا مقدر ہوں مجھ سے بات کرو۔ تم اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہو، تم اہل بیت سے جنت کی بات کرتے ہو، میں اہل بیت کا نوکر ہوں مجھ سے بات کرو۔ میں اہل بیت کا نوکر ہوں مجھ سے بات کرو۔ علی کے ذکر نے موسم کو خوشگوار کیا، علی کے ذکر نے موسم کو خوشگوار کیا، علی کے ذکر نے موسم کو خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ علی کے ذکر نے موسم کو خوشگوار کیا، ہمارا شہر خزاں تھا اسے بہار کیا۔ ارے شرف تو دیکھے کوئی یہ حور دلاور کا، شرف تو دیکھے کوئی یہ حور دلاور کا، خود آفتاب نے جگنو کا انتقال کیا، خود آفتاب نے جگنو کا خود آفتاب نے جگنو کا ایک تھوڑے سے اور سن لیجئے۔ نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر، نشان شرف کے دیکھے کوئی یہ حور دلاور کا، نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر، سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پار کیا۔ نشان کھینچ کے وہ تو ٹہل رہا تھا مگر، سوال یہ ہے کہ وہ خط کسی نے پار کیا۔ اور دبا کے دانتوں میں دریا چلا تو حیرت کیا، دبا کے دانتوں میں دریا چلا تو حیرت کیا، علی کا شیر ترائی پہ تھا شکار کیا۔ اس کے خورشید جلالت کی چمک کافی، اس کے خورشید جلالت کی چمک کافی ہے، باقاعدہ کی شجاعت کی جھلک کافی ہے، اس کے خورشید جلالت کی چمک کافی ہے، باقاعدہ کی شجاعت کی جھلک کافی ہے۔ رن میں اولاد کے لشکر کو پلٹنے کے لیے، رن میں اولاد کے لشکر کو پلٹنے کے لیے، میرے عباس کے قدموں کی دھڑک ہے۔
کیا سبب یہ ذیشان بھائی مجھ سے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا کر رہا ہوں یہ خود ہی دیکھ لیں گے آپ، میں کیا کروں گا۔ مرحبا نے وقت پہ بھائی جاوید مرزا بس آپ ہی کے لیے یہ 4 میں سے پڑھ رہا ہوں جناب رضا سرجوی صاحب کے کہ مرحبا نے وقت پہ یوں وار ہونا چاہیے، مرحبا نے وقت پہ یوں وار ہونا چاہیے، روز جشن حیدر کرار ہونا چاہیے، روز جشن حیدر کرار ہونا چاہیے۔ جناب جاوید مرزا صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں شاہی ادب ہے جناب جاوید مرزا صاحب اور محمد والے محمد صلی اللہ درود پڑھنے سلامت ہے۔ ہاں زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ بچی بھائی نے 3 کلام 3.5 کلام پڑھنے کی رسم ڈالی، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سے زندہ رضا نے ایک ہی کلام 4 کے برابر پڑھا۔ کیا کہنے میں نے 3 درود پڑھنے مجھے 2 فون آتے ہیں سالانہ اس پروگرام کے لیے اور اتنے مضبوط لوگوں کے فون آتے ہیں کہ انکار تو خیر کسی بھی مدح محمد والے محمد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک میرے پیارے دوست، میرے ہم عصر، میرے ہم عمر اقبال حیدر امو، اس کے بعد ضعیف بزرگ ترین حفیظ بھائی کا فون آتا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جنہیں منع نہیں کر سکتا، اور پھر یہ جو پروگرام کرواتے ہیں تقوی برادران، میرے بھائی ذیشان اور قاضوی برادران، جو یہ ان کو منع نہیں ہو سکتا، اور میں تقریباً شروع سے ہی اس پروگرام میں شریک ہوں۔ سادے سے ندیم بھائی مرشد ابھی 4 کلام باقی کیونکہ لہن میں پڑھے ہیں، میں ایک پڑھیں گے میں 4 پڑھوں گا، تو 3 پڑھیں گے کتنے ہو گئے 12 کلام کوشش کرتا ہوں۔ ایک قطع آپ کی سماعتوں کی نظر بزرگوں سے خاص طور پہ اجازت کے ساتھ، نوجوانوں سے بھائیوں سے اجازت کے ساتھ کہ ابھی میرے بھائی کہہ رہا تھا کہ FIR کٹ رہی ہیں، تو اور واقعی بہادر آدمی ذریعہ رضا ہم نے آزمایا بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ بہادر تو سارے مومنین ہوتے ہیں، لیکن وقت ان کا میری آنکھوں کے سامنے تھا، آپ لوگوں کا بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو FIR تو کٹتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی جان یہ ذکر آل محمد ہے، جب گردنیں کٹتی تھی نا یہ جب نہیں رکا، جب گردنیں کٹتی تھی یہ ذکر کیا بھائی یہ جب نہیں رکا، تو FIR کٹتی رہی۔ ایک ہی کلام انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ 4 مصرے پڑھوں گا سرکار دلیل کے ساتھ، 4 مصرے آپ کی خدمت میں رضی بھائی جی بس بھوک لگ رہی ہے۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھنے اللہ دشمن حیدر، دشمن زہرا، نامعلوم افراد۔ دشمن حیدر، دشمن حیدر، دشمن زہرا، نامعلوم افراد۔ جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد۔ دشمن حیدر، دشمن زہرا، نامعلوم افراد۔ ہم خاص طور پر دعائیں لینے کے لیے
دشمن حیدر دشمن زہرا نامعلوم افراد جان بوجھ کر میں نے بولا نامعلوم افراد ہندا تیرے بیٹے کی تاریخ پڑھی میں نے باپ کے خانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد باپ کے خانے میں لکھا تھا نامعلوم افراد درود پڑھ لیں محمد وعلیہ ایک سلام ضلع بھائی میں باتیں کر رہا تھا جب آپ پڑھ رہے مستقل میں داد دے رہا تھا خدا کی قسم ہلکے شعر پہ بھی داد دے رہا تھا میرا بھائی کوئی ہلکا شعر نہیں کہتا اور اس کے اتنے رشتے دار یہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم نکال دیں کوئی شعر ہلکا نہیں کہتا ایک سلام دیا گیا تھا اون بھائی کا کو مرثیہ وغیرہ کا پروگرام تھا تو اس میں نبی بھائی نے سنا رہا ہوں کہ جلدی کیا ہو گیا بھائی کیا کہنے یہ جشن کا حق ہو رہا ہے نہ پڑھو چھوڑ دو سرکار کارواں راہ میں ہے راہ نما ندیم بھائی کا کلام بھی پڑھا گیا لیکن کسی سیاست کی بنیاد پر میرا کلام نہیں پڑھا جائے تو میں وہ سناؤں گا 4 سے 5 شعر اس کلام سے اس کے بعد 2-3 شعر اور آپ کے سوال پیش کروں گا نوجوانوں سے خاص طور پہ دعائیں لینے کے لیے سمجھتے ہو کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں سرکار تجھ سے گھر راہنما کارواں راہ میں ہے راہنما چھوٹ گیا ذلے بھائی خاص طور پہ دعائیں لینے کی معذرت کے ساتھ تجھ سے گھر دامن حیدر جو ذرا چھوٹ گیا تجھ سے گھر دامن حیدر جو ذرا چھوٹ گیا چھوٹ گئے تجھ سے نبی اور خدا چھوٹ گیا چھوٹ گئے تجھ سے نبی اور خدا چھوٹ گیا ہاتھوں سے اس شخص کے کوثر کا سلوک چھوٹ گیا ہاتھوں سے اس شخص کے کوثر کا سلوک جس کے ہاتھوں سے فقط جام ملا چھوٹ گیا جس کے ہاتھوں سے فقط جام ملا ندیم بھائی آپ کا سر ہلانا میرے لیے احساس ہوگا سلامت رہے اس کے ہاتھوں سے فقط جام ملا چھوٹ گیا چھوڑ کے آتا ہوں جس وقت رہے کرب و بلا سرکار کیفیت کا شعر آپ کی سماعت کو نظر کروں گا چھوڑ کے آتا ہوں جس وقت رہے کرب و بلا ایسا لگتا ہے مجھے باب بقا چھوٹ گیا ایسا لگتا ہے مجھے باب بقا چھوٹ گیا دامنے سرکار توجہ چاہوں گا یہ زبردستی بھی سنیے گا کیونکہ یہ میرا کلام پڑھنے گیا تھا تو ایک حسرت میں دے دوں وہ میں سنانا چاہا آپ لوگوں کو دامنے فاطمہ زہرا نہیں چھوڑا تو نے دامنے فاطمہ زہرا نہیں چھوڑا تو نے تجھ سے یہ دین کی رسی کا سرا چھوڑ گیا تجھ سے یہ دین کی رسی کا سرا چھوٹ گیا چھوڑ کے حیدر کرار کو خوش ہے باعث شمسی بھائی خاص طور پر دعائیں لینے کے لیے چھوڑ کے حیدر کرار کو خوش ہے باعث اس کو معلوم نہیں دست خدا چھوڑ گیا اس کو معلوم نہیں
اس کو معلوم نہیں دست خدا چھوٹا. آخری شیر. صحیح پسند تو نہیں آ رہا ویسے معلوم نہیں, اس کو معلوم نہیں دست خدا چھوٹ گیا. سرکار جس شیر کے لیے یہ پورا سلام کہا تھا آپ کی سماعت کو درست کروں گا, آخری شیر کی صورت میں قبلہ دعائیں چاہوں گا آپ لوگوں سے. میرے ہاتھوں کو اسی وقت قلم کر دینا, میرے ہاتھوں کو اسی وقت قلم کر دینا. مجھ سے گر دشمن زہرا کا گلا چھوٹ گیا. میرے ہاتھوں کو اسی وقت قلم کر دینا. مجھ سے گر دشمن زہرا کا گلا چھوٹ گیا. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. بے بہرا تھا اس لیے نہیں پڑھتے. اعلان سماعت فرما لیں. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. 3 سے 4 6 سرکار زیادہ اعلان نہیں برداشت کر پائیں گے کیونکہ FIR کٹ رہی ہیں. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. جو ماں کی طہارت پہ بھروسہ نہیں کرتے, مومنین ایک اعلان سماعت فرما لے. جو ماں کی طہارت پہ بھروسہ نہیں کرتے وہ دشمن زہرا کے تبرہ. وہ دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں کرتے. مومنین ایک اور اعلان سماعت فرما لے. اس واسطے حیدر کو علم سونپا نبی نے, اس واسطے حیدر کو علم سونپا نبی نے کہ مرد کبھی جنگ سے بھاگا نہیں کرتے. کہ مرد کبھی جنگ سے بھاگا نہیں کرتے. حیدر کی ثنا دشمن زہرا پہ تبرہ. حیدر کی ثنا دشمن زہرا پہ تبرہ. یہ کام علی والے ادھورا. حیدر کی ثنا دشمن زہرا پہ تبرہ. یہ کام علی والے ادھورا نہیں کرتے. یہ کام علی والے ادھورا نہیں کرتے. نہیں کرتے. مشکل میں فقط نام علی آتا ہے لب پر. مشکل میں فقط نام علی آتا ہے لب پر. نامردوں کو ہم لوگ پکارا. مشکل میں فقط نام علی آتا ہے لب پر. نامردوں کو ہم لوگ پکارا نہیں کرتے. نامردوں کو ہم لوگ پکارا نہیں کرتے. تعظیم در فاطمہ جو کرتے تھے دل سے. تعظیم در فاطمہ جو کرتے تھے دل سے. ہم ایسے صحابہ پہ تبرہ. ہم ایسے صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے. ہم ایسے صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے. سرکار 2 شعر اور FIR کٹنے والے آپ کی سماعتوں کی نصب کروں گا. میرا ہی نام بتائیے گا, کسی اور کا نہیں بتائیے گا. نامردوں کو ہم لوگ پکارا نہیں کرتے. مائیں 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 جو دغاباز ہیں ان ماؤں کے بیٹے. مائیں جو دغاباز ہیں ان ماؤں کے بیٹے. عباس کے پرچم کو اٹھایا.
کے پرچم کو اٹھایا نہیں کرتے، عباس کے پرچم کو اٹھایا نہیں کرتے۔ سرکار جو لوگ غدیر سے پہلے مولا کائنات سے خوفزدہ تھے، غدیر کے بعد اکڑ کر آ رہے تھے، کیوں آ رہے تھے؟ آپ کی سماعت و جلس کروں گا، نامردوں کو ہم لوگ پکارا نہیں کرتے، مائیں جو دغاباز ہیں علماء کے بیٹے عباس کے پرچم کو اٹھایا نہیں کرتے، حیدر سے اکڑتے تھے وہی جن کو یقین تھا، حیدر سے اکڑتے تھے وہی جن کو یقین تھا، حیدر تو خواتین پہ حملہ نہیں کرتے۔ حیدر سے اکڑتے تھے وہی جن کو یقین تھا، حیدر تو خواتین پہ حملہ نہیں کرتے، حیدر تو خواتین پہ حملہ نہیں کرتے۔ خوشبو دیے امام علی علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، میرا لہجہ میری باتوں کا اثر دیکھتے ہیں، بھیک دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں، بھیک دینے میں بھی اب لوگ ہنر دیکھتے ہیں۔ کسی منصب کسی مسلک کا پجاری تو نہیں، اپنا حق مانگ رہا ہوں میں بھکاری تو نہیں، چار کاندھوں کی تمنا بھی بس ہے پگلے، ہر مسافر کے مقدر میں سواری تو نہیں، لوگ ہنستے تو ہنسیں، لوگ خفا ہیں تو رہیں، شاعری ہے یہ کوئی رائے شماری تو نہیں، شاعری ہے تو یہی رائے شماری تو نہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبیلہ نظامت کے چیئرمین شاعر اہل بیت دارالشفا امام خمینی کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات شاعری کی بات کی افضل حسنی نے، اور ایک گنجینہ سخن ہے جو ان کے ہاتھ میں، جس سے ہم مستفید ہوئے ہیں مسلسل جب سے محفل یہ شروع ہوئی ہے، مسلسل افضل حسنی صاحب جو ہیں وہ بہترین انتخاب پیش کر رہے ہیں، اور آخری 15 منٹ ہیں یہ، یعنی اس کا مطلب ہے 15 منٹ ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ مصروفیات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ندیم نقوی کہیں بھی برائے مدح علی کبھی کہا نہیں ہم نے کہ دستیاب نہیں۔ بہت ہی خوبصورت علی زیدی اور ایک دو لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہ جو باہر ہیں چلے آئے یہاں محفل میں۔ کمال بھائی بھی میری شاید آواز سن رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ جو باہر ہیں، میں دیواروں کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں مولا علی کے وسیلے سے، وہ جو باہر ہیں چلے آئے یہاں محفل میں، آپ کے سید سجاد یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ جو باہر ہیں چلے آئے یہاں محفل میں، آپ کے سید سجاد یہاں بیٹھے ہیں، جن کی الفت کے بہت گیت ہیں گاتے ہم لوگ، اس طرح کے کئی افراد یہاں بیٹھے ہیں، اس طرح کے کئی افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ کیمرے والے بھائی کہاں چلے گئے؟ وہ چل رہا ہے، وہ یہی بیٹھے ہیں۔ کیسر جعفری اور وہ انہوں نے ایک عریضہ ڈالنے گئے تھے سمندر پہ، تو اس حوالے سے
कुछ अशार हो गए थे, फिर वो बाद में पूरी मनकबत हो गई, तो वो इसके लिए फरमाइश कर रहे हैं, तो इसे मेरे हिस्से में नहीं लिखा जाए। ये मेरा अरीजा है समंदर के हवाले, ये मेरा अरीजा है समंदर के हवाले, यानी कि मेरे हादी और रहबर के हवाले। और जब मैंने किया खुद को, जब मैंने दिए सूरह कौसर के हवाले, जब मैंने दिए सूरह कौसर के हवाले, खालिक ने मुझे कर दिया मिंबर के हवाले। जब मैंने दिए सूरह कौसर के हवाले, खालिक ने मुझे कर दिया मिंबर के हवाले। मैं उसके हवाले हूँ जो राहिब को पिसर दे, मैं उसके हवाले हूँ जो राहिब को पिसर दे। कब मैंने किया खुद को मुकद्दर के हवाले, कब मैंने किया खुद को मुकद्दर के हवाले, कब मैंने किया खुद को मुकद्दर के हवाले। होती है कहीं बात जो असहाबे नबी की, होती है कहीं बात जो, शायरी देखेगा, होती है कहीं बात जो असहाबे नबी की, मैं देता हूँ सलमान व अबू ज़र के हवाले। होती है कहीं बात जो असहाबे नबी की, मैं देता हूँ सलमान व अबू ज़र के हवाले। हासिद वो तेरी तीर सी नजरों से बचेंगे, बड़ा लतीफ शेर आ गया। हासिद वो तेरी तीर सी नजरों से बचेंगे, अरे बच्चे हैं मेरे सब अली असगर के हवाले। हासिद वो तेरी तीर सी नजरों से बचेंगे, बच्चे हैं मेरे सब अली असगर के हवाले। दुनिया के किसी गम का कोई गम न रहेगा, दुनिया के किसी गम का कोई गम न रहेगा। गम अपने करो तुम गम सरवर के हवाले, दुनिया के किसी गम का कोई गम न रहेगा। गम अपने करो तुम गम सरवर के हवाले। हर घर पे यहाँ परचम अब्बास दिखेगा, हर घर पे यहाँ परचम अब्बास दिखेगा। ये सिंध की धरती है कलंदर के हवाले, हर घर पे यहाँ परचम अब्बास दिखेगा। ये सिंध की धरती है कलंदर के हवाले। ता हश्र जमा मदह के अशार रहेंगे, ता हश्र जमा मदह के अशार रहेंगे। ये मेरा सुखन है अली अकबर के हवाले, ये मेरा सुखन है अली अकबर के हवाले। और क्या कुछ नहीं उस मजहर यज़दा के असर में, क्या कुछ नहीं उस मजहर यज़दा के असर में। घर खुल्द के करता है जो नौकर के हवाले, क्या कुछ नहीं उस मजहर यज़दा के असर में। घर खुल्द के करता है जो नौकर के हवाले। सोचो तो जरा सानी ज़हरा है परेशान, शम्सी भाई सोचो तो जरा सानी ज़हरा है परेशान। किस किस को किया तुमने ये मिंबर के हवाले। सोचो तो जरा सानी ज़हरा है परेशान। किस किस को किया तुमने ये मिंबर के हवाले। जब तुमसे जुदा हो ये नदी में शहवाला, कराना इसे कब्र में हैदर के हवाले। सलावत कर दिया बात। हासिद वो तेरी तीर सी नजरों से बचेंगे, हासिद वो तेरी तीर सी नजरों से बचेंगे। बच्चे हैं मेरे सब अली असगर के हवाले।
بچے ہیں میرے سب علی اصغر کے حوالے. کچھ اشعار کے لیے اور کہا گیا, میں پیش کر دیتا ہوں اس کو. حسن حسین کا شاعر نے دل رضا نے کہا تھا, تعدی کا ذکر کیا تھا مقطع میں, تو میں نے مطلع میں پیش کر دی. دیکھیں, حسن حسین کا شاعر ہوں, دل نشی ہوں میں. حسن حسین کا شاعر ہوں, دل نشی ہوں میں. علی ہے جس میں اسی قلب کا مکی ہوں میں. حسن حسین کا شاعر ہوں, دل نشی ہوں میں. علی ہے جس میں اسی قلب کا مکی ہوں میں. یہ میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں. یہ میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں. کسی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. یہ میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں. وہ کسی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں. یہ میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں. کسی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں. اور یہ بات کہنا فقط کربلا تو زیبا ہے. شاعری سننے کے لیے جو آئے میں ان کے لیے آگے اشعار پیش کرتا ہوں. یہ بات کہنا فقط کربلا کو زیبا ہے. جسے سلام کرے عرش وہ زمیں ہوں میں. یہ بات کہنا فقط کربلا کو زیبا ہے. جسے سلام کرے عرش وہ زمیں ہوں میں. اور علی کا پوتا ہوں اور نام ہے علی اصغر. علی کا پوتا ہوں اور نام ہے علی اصغر. ارے گلے سے تیر جو توڑے وہ نازنی ہوں میں. علی کا پوتا ہوں اور نام ہے علی اصغر. گلے سے تیر جو توڑے وہ نازنی ہوں میں. گلے سے تیر جو توڑے وہ نازنی ہوں میں. خصوصی توجہ جاؤں میں شعر دیکھا کہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھئے کہ سینہ کی نوک سے قرآن سنا کے شہ نے کہا. سینہ کی نوک سے قرآن سنا کے شہ نے کہا. گما کو جس نے ہرایا وہی یقین ہوں میں. سینہ کی نوک سے قرآن سنا کے شہ نے کہا. گھما کو جس نے ہرایا وہی یقین ہوں میں. علی کے سجدہ آخر سے آ رہی ہے صدا. علی کے سجدہ آخر سے آ رہی ہے صدا. جو انکساری سے کم ہے وہی جبی ہوں میں. جو انکساری سے کم ہے وہی جبی ہوں میں. علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم. سب ادھر ادھر دیکھیے گا ذرا, شاید کچھ نظر آ جائے. علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم. نگاہ عشق سے دیکھو یہی کہیں ہوں میں. علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم. علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم. نگاہ عشق سے دیکھو یہی کہیں ہوں میں. نگاہ عشق سے دیکھو یہی کہیں ہوں میں. اور یہ دعوے کا شعر ہے کہ جس تک اب تک جس نے وانی کی وہ ضرور کرے گا. یہ جھوٹ سچ سے زیادہ ثواب دے گا تمہیں. یہ جھوٹ سچ سے زیادہ ثواب دے گا تمہیں. جو ملنے آئے مقصر کہو نہیں ہوں میں. یہ جھوٹ سچ سے زیادہ. تیار بھائی, نراج بھائی, چار بھائی میں کیسے جاتی یہ سب محبوب لوگ یہ میں آپ کو
मशवरा जरा मना कर दिया करें, कोई मसला नहीं। ये झूठ सच से ज्यादा सवाब देगा तुम्हें, मेरा मौका जो मिलने आए मुकस्सिर वो नहीं हूँ मैं। नदीम नकवी ने बहलोल को सुना तो कहा, नदीम नकवी ने बहलोल को सुना तो कहा, अली के इश्क में तेरा ही हमनशी हूँ मैं। अली के इश्क में तेरा ही हमनशी हूँ मैं। अली सलावत पर दे पाद बुला। एक और सलावत पर दे। तो 4 मिसरे और वो इसलिए कि एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ इस हवाले से कि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु लबों पे जिसके विलायत का जाम होता है, सब विलायती बैठे हैं, उनकी नजर कर रहा हूँ, सिर्फ 4 मिसरे इजाजत चाहूंगा। लबों पे जिसके विलायत का जाम होता है, वो खुशनसीब अली का गुलाम होता है। वो खुशनसीब अली का गुलाम होता है। और अगर विलायत हैदर पे बात आ जाए, लबों पे जिसके विलायत का जाम होता है, वो खुशनसीब अली का गुलाम होता है। अगर विलायत हैदर पे बात आ जाए, नदीम नकवी तकैया हराम। अपने अशार पेश फरमा रहे थे। और अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब शमसुल हसन शमसी भाई से कि अपने ख्यालात का मुख्तसरन आप ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। उसके बाद मौलाना दुआ फरमाएंगे, मौलाना मेहंदी अब्बास दुरानी साहब दुआ फरमाएंगे, जनाब शमसुल हसन शमसी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने अच्छे अशार, इतनी अच्छी शायरी और इतने अच्छे मनक़बत ख़ानियाँ थे, उसके बाद क्या कहने की गुंजाइश रहेगी कुछ नहीं। मगर ये ज़िक्र अहले बैत है और जितनी देर आप लोग यहाँ मौजूद रहे, यहाँ से दाद के और नारों की आवाज़ ऊपर जा रही थी और वहाँ से फरिश्ते रहमतें नाज़िल कर रहे हैं। ये आवाज़ें नज़र आ रही थी, ये सुनी जा रही थी, ये दिखाई दे रही थी, मगर जो रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही थी वो नज़र नहीं आ रही थी। और न जाने कितने लोगों की हाजतें और कितनी मुश्किलें ज़िक्र के ज़रिए से यहाँ आगे हुई। यही हमारा ईमान और अक़ीदा है कि हम जो ये ज़िक्र करते हैं, यहाँ हमारे भाई ने इसने ज़िक्र की महफिल सजाई, निशान ने और दिन के सब घर वालों ने, यकीन करें कि इसका अजर सवाब कोई दे नहीं सकता, सिर्फ वही हस्तियाँ दे सकती है जो सखी तरीन कराना है दुनिया व आखिरत में। उनके बराबर का न कोई सखी है, न कोई सखावत कर सकता है, न कोई दे सकता है, और न उनके जितना वो दे सकते हैं हम दूसरे से हम उतना ले भी नहीं सकते। हम तो मांगते हैं इस घराने के, हम इस खानवादे के मांगने वाले हैं, इस दर के भिखारी हैं। और मेरी दुआ यही है कि परवरदिगार जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, इसी घर से मांगते रहे, इसी दर पे हाथ फैलाते रहे। इसके अलावा न किसी के आगे ये सर झुके। अगर ये सर किसी और के आगे झुके तो फिर ये सर कट जाना चाहिए, वरना तो फिर आप ही हैं, आप ही हमारे मलजा-ओ मावा हैं। दुनिया में भी आप ही हमारे हैं और आखिरत में भी आपसे ही उम्मीद है। बस यहाँ तो हम यही कहते हैं, लोग हमें हमारी पहचान है, हम अज़ादार हैं, हम खिदमतगार हैं मौला के। बस दुआ ये है कि आखिरत में वो कहते कि हमारा अज़ादार आ रहा है, हमारा खिदमतगार आ रहा है, हमारा मदाखान आ रहा है और हमारा फर्श अज़ा बिछाने वाला आ रहा है। यही दुआ है और
اور میں اپنے لیے خاص طور سے تمام لوگوں سے سب الہی آمین زور سے لے کے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جتنی زندگی دی ہے آخری سانس تک خدمت عزاداری میں گزرے. پروردگار جتنے مومنین یہاں ہیں جنہوں نے فرش بلا بچھائی ہے, جنہوں نے یہاں نظر کا اہتمام کیا ہے, یہاں دور لے کے آئے ہیں, اس طرح دیکھیں پروردگار کا وعدہ ہے کہ زمین کا کوئی کونا کونا نہیں بچے گا جا کے خیال محمد. تو یہاں کس نے سوچا ہوگا کہ سمندر کے کنارے کیسٹ کے اندر ذکر اہل بیت ہوگا. لوگ تفریح کرتے آتے ہیں اور ہم لوگ آئے ہیں ذکر اہل بیت کرتے. یہ سعادت ہمیں کہاں سے بخشی گئی؟ اس طرح سے بخشی گئی. ہماری ڈیوٹی لگی ہم یہاں آئیں, یہ ذکر کریں, یہاں پہ ذکر میں شامل ہوں, اور ظاہر ہے اس ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں. اور وہ سخی گھرانہ ہے, وہ کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے. جو آخرت کا وعدہ ہے وہ کہاں پورا ہوگا؟ اس کا صلہ یہاں پہ بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ ملے گا. بے شک میری دعا ہے کہ جن مومنین نے یہ فرش بلا بچھایا, نظری قاضی صاحب نے, ذیشان نے, ان سب کے رزق عطا فرمائے, ان کے جان مال عزت آبرو سلامتی عطا فرمائے. پروردگار ان کے گھروں کو آباد رکھے, انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے, اور انہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. ظہور امام زمان علیہ السلام میں تاجی. بہت شکر گزار ہوں شمسی بھائی کا, اور اپنے دعائیہ کلمات کے لیے جناب قبلہ و کعبہ علامہ مہدی عباس طلابی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف دعائیہ کلمات پیش فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں روز ولادت باسعادت قریبین اہل بیت باب الحوائج کی باب الحوائجہ بیٹی جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کی سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ گھڑیاں, یہ لمحات, یہ لحظے وہ لحظے ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے خزانوں کے منہ کھول کے اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور آل محمد کا واسطہ دے کر میرے خزانوں کو بول کرے. ایک جملہ, چونکہ یہ جشن کی محفل ہے, اس اعتبار سے کہ جس بیوی کا ہم جشن منا رہے ہیں اور کافی دیر جس بیوی کے ذکر میں بیٹھے ہیں, اس بیوی کی عظمت کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. تو امام رضا کا جملہ ہے کہ جس طرح ہماری دادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے مشن کی شریک تھی, ویسے ہی میری بہن فاطمہ معصومہ میرے مشن کی شریک یہ بھی شریک مشن امام رضا علیہ السلام. اور اس کی ایک جھلک جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو علی کی علی بیٹی نے چھپنے نہیں دیا, اسی طرح امام رضا کی مظلومیت کو اس بی بی نے چھپنے نہیں دیا. اس بی بی کی عظمت کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ ہماری اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نجف ہمارے جد علی کا حرم ہے, مدینہ ہمارے نانا رسول اللہ کا حرم ہے, کربلا ہمارے داد حسین ابن علی کا حرم ہے. اس کے بعد میرے معصوم امام فرماتے کہ باقی ہم ائمہ کا حرم کم ہے, اور کم کو حدیث میں عش آل محمد کہا گیا, یعنی کم آل محمد کا گھر کہلایا ہے. اس کی بہت ساری عدتیں ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کو بیان کی. پروردگارا تجھے اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ
جو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے گھر میں باب الحوائجہ بی بن کر نازل ہوئی، ہماری اس کلیم عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک جتنے بھی شریک جشن مجھ سمیت گنہگار میرے مالک شریک ہوئے، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے بہترین اجر عنایت فرما۔ بالخصوص بانیان جشن کاظمی سادات نے جو اس بی بی کے جشن کا اہتمام کیا، جو اس جشن میں شریک ہوئے کسی کے انداز سے، میرے مالک ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ ان کے گھروں میں اگر بیماریاں ہیں تو انہیں شفا کاملہ واجرہ عنایت فرما۔ بالخصوص دستار علی شاہ صاحب کو مالک صحت کاملہ واجرہ عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے اس بی بی کی عظمت کا واسطہ، پوری دنیا کرونا کے لپیٹ میں ہے، میرے مالک تجھے اپنی عزتوں کا واسطہ، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی اس عظیم بیٹی کا واسطہ، پوری دنیا سے بالعموم مقامات مقدسہ سے بالخصوص وطن عزیز سے اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ میرے مالک محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو محفوظ فرما، جو مبتلا ہے انہیں صحت کاملہ واضح عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمتوں کا، مذہب آل محمد کو ترقی عنایت فرما، مذہب آل محمد کو استحکام عنایت فرما، عزاداری سید الشہداء کو فروغ عنایت فرما، عزاداری سید الشہداء کے دشمنوں کو نابود فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا، جب تک زندہ رہیں ولائے آل محمد پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو قبر حسین کی جس طرح دنیا میں زیارت ہوئی ویسے قبر میں مظلوم کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ میرے مالک جتنے بھی دست دعا اس وقت تیری بارگاہ میں بلند ہے، میرے مالک تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ، سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ، مظلوم کربلا کے زخمی پیشانی کا واسطہ، میرے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دے بلکہ مظلوم کے واسطے کو دے۔ میرے مالک ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہماری قوم میں اتحاد و وحدت پیدا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو مل کر مذہب اہل بیت کی عزاداری مظلوم کربلا کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک محراب و منبر کی دوریاں ختم فرما۔ میرے مالک مومنین، عزادار، ماتمی، دوحہ پڑھنے والے علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین کی صفوں میں اتحاد و وحدت پیدا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو بار بار مظلوم کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرے مالک محمد و آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، عزاداری کے خلاف ہونے والی ہر سازش اور ان سازش کرنے والوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ وطن عزیز کی سرحدوں پہ حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کے خادم و نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔ مومن، اس میں محفل کی ملتویت کا اعلان کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ربیع الاول کے دوسرے ہفتے میں یہ محفل دوبارہ منعقد کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس محفل میں شریک ہوئیے گا۔ نظم کا اہتمام ہے، نظم و تشریح، یہ نظم میں شرکت کر کے جائے گی۔